ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد اسماعیل علی خان صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں اور آپ کو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑنے کے لیے بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے۔ اور پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے میں ملک اسماعیل علی خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک حمد پیش کریں۔ جی ملک اسماعیل علی خان صاحب۔ جی ملک اسماعیل علی خان صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ غالباً میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو مفتی سید عارف محی الدین صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی طرف سے کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ عطا فرما کر ہم پر فضل و کرم فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات ہمیں عطا فرما کر اور ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر بھی اللہ رب العزت نے بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہم پر فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں سے ایک بنیادی چیز زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ شریعت میں 2 ہجری میں نماز اور روزوں کے بعد فرض کی گئی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ادا کرنے کا حکم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اور اس سے پہلی والی امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ پچھلے سابقہ انبیاء کے تذکرے میں آتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی بے شمار موقعوں پر آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کو جہاں اعمال خیر کرنے کا حکم دیا، اس میں خاص طور سے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، یہ اتنا اہم ترین فرض ہے، اس کی فرضیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی بنیادی چیز قرار دیا، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود استطاعت کے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کے ساتھ بھی آپ نے جنگ کا اعلان فرمایا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس کی وعید میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے غریبوں کا جو حق ہے اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کا وہ ادا نہیں کرتے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے۔ کس دن یہ عذاب ہوگا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی قیامت کے دن، جس دن اللہ رب العزت حق اور انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے، اس دن اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کہ
وہ جو سونا چاندی اپنے پاس جمع کر کے رکھے تھے اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اسے پگھلا کر اس سے جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے بازوؤں کو اس سے داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور یہ کہتے ہوئے جلایا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھے تھے، یہ وہ مال ہے جس کی محبت تم اپنے دل میں رکھ کر اللہ کی راہ میں مستحقین کو، غرباء کو، جو حق اللہ رب العزت نے تمہیں دینے کا حکم دیا تھا اس سے تم کتراتے تھے، آج اس کی یہ سزا تمہیں دی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، لوگوں اس مال میں سے خرچ کرو جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ تمہارا مال، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس کا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، لوگوں اس مال میں سے خرچ کرو جس مال کا اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ مالک کائنات، آسمان اور زمین کا وارث اللہ رب العزت ہے، ساری دولت اللہ کی ہے، دنیا کی ساری چیزیں، آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں کی ملکیت اللہ کی ہے۔ اللہ نے محض امتحان اور آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت عطا کی ہے، ہم اس کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں۔ آج ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، کل ہم مر جائیں گے تو آنے والی نسل اس مال کی مالک ہوگی۔ ہم ہمیشہ کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے یہ نعمت ہے، اس نعمت کے رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ کر کے ڈھیر سارا ثواب کما کر ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی جماعت زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دے تو اللہ رب العزت اس قوم پر قحط مسلط فرما دیتے ہیں، یعنی اس قوم پر اللہ رب العزت بارش نہیں برساتے، جس کی وجہ سے ان کے پاس کھانے پینے کی، اناج کی کمی ہو جاتی ہے۔ یعنی گویا آسان الفاظ میں اگر اسے سمجھا جائے تو ان کی، اس قوم کی معیشت کو اللہ رب العزت تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی فرد استطاعت کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت اس ایک فرد کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے کاروبار سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی صحت اچھی نہیں رہتی، اس کے پاس سے صحت مندی کی نعمت ختم ہو جاتی ہے، وقت میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، مال میں، رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ وبال جان بن جاتی ہے۔ اس طرح کی کہ مصائب و آلام میں، مصیبت میں وہ مبتلا کر دیا جاتا ہے اگر وہ اس فریضے سے استطاعت کے باوجود اگر وہ کتراتا ہے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان اپنی فرض زکوٰۃ کا ثواب اور اپنے نفل صدقہ اور خیرات کا ثواب دیکھے گا تو انسان رشک کرے گا کہ اے پروردگار، جو کچھ مال و دولت تو نے مجھے عطا فرمائی تھی، کاش اگر میں وہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تو آج کے دن مجھے یہ نیکیوں کی شکل میں، اعمال صالحہ کی شکل میں مجھے ملتی۔ اس دن رشک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کوئی ارادہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی عمل ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلکہ اسی زندگی میں ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو اسی زندگی میں کرنا ہے، تو اس زندگی کو غنیمت جانے اور اس زندگی میں اللہ رب العزت نے جو فریضہ ہمیں عطا فرمایا ہے اور جس فریضے کی ادائیگی کا اللہ رب العزت نے مستحق بنایا اور اس کا حقدار بنایا اور اس جیسی استطاعت اللہ رب العزت نے ہمیں دی، تو اس کا بھی شکر ادا کریں، دوگنا شکر ادا کریں اور اس فریضے کو ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو مال کی محبت میں مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، انسان
دنیا میں میرا مال میرا مال میرا مال کہتا ہے. سن لو انسان کا مال کیا ہے. انسان کا مال صرف 3 چیزیں ہیں. جو کچھ اس نے کھا کے ضائع کر دیا, جو کچھ اس نے پہن کے بوسیدہ کر دیا, اور جو کچھ مال اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے اس نے اللہ کے پاس ثواب کی نیکیوں کی شکل میں بھیج دیا, یہ 3 چیزیں انسان کا مال ہے. ماں باقی جو جمع پونجی, سونا چاندی, جائیداد ہے, یہ ساری کی ساری چیزوں کا وہ چوکیدار ہے, نوکر ہے. وہ اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے کر کے اس کو اس کا وارث بنا کے جانے والا ہے. انسان کا مال صرف یہی 3 چیزیں ہیں. تو انسان کے پاس جب تک مال ہاتھ میں ہے, خرچ کرنے کی استطاعت ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ اللہ کو راضی کر لے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے بینکوں میں جمع پڑا پیسہ ہے, جو کچھ تمہارے گھروں میں جمع پونجی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہیں. بسا اوقات تمہاری موت سے پہلے بھی یہ چیزیں ضائع ہو سکتی ہیں. لیکن وما عند اللہ باق, لیکن وہ مال, وہ دولت جس کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے, نیکیوں کی شکل میں تم نے آگے بھیج دیا ہے, وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور کل قیامت کے دن تمہیں نیکیوں کی شکل میں وہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے, اور اس نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت تمہارا حصہ بنے گی. بے شک. بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب. اور آئیے ناظرین, اب پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے, دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کو میرا سلام بھائی. وعلیکم السلام. جی محترم, سوال پوچھیے اپنے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے 2 سوال ہے بھائی. سب سے پہلا سوال ہے بھائی زکوٰۃ کے بارے میں. مفتی صاحب اچھا فرمائیں, میں سنا ہوں, میں نابینا ہوں, بہت دل آسمان نکل گئے کہ لوگوں جو کھیت باڑی جو کھیتا رہتے نا, کھیتوں کا زکوٰۃ اور جانوروں کے زکوٰۃ کے بارے میں کتنا دینا, کھیت میں جتنے اناج ہوتا, تور کی دال ہوتا, جو رہتا نا, اس میں اور جانوروں میں زکوٰۃ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے صاحب, اب بعض لوگ اپنی غریبی کی تنگی سے اپنی اولاد کو قتل کرے تھے, تو وہ اولاد کو قتل کرنا کیا گناہ ہے اسلام میں؟ کیونکہ میں نابینا ہوں, میں سائیکلسٹ والا, میرے کو خود 8 بچے ہیں ماشاء اللہ. میری بچی انجینئر پڑھی ہے, امپیکٹ کر رہا ماشاء اللہ. جو اللہ تعالیٰ میرے سنگ کیسا اچھا سلوک کرا, 8 بچے, میں نابینا ہوں مگر میرے بچے اچھے ماشاء اللہ. تو لوگ اپنی غریبی تنگی سے اولاد کو قتل کرتے, اس کے بارے میں بتاؤ مہربانی. فون تو کریے میرے کو. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اختر بات کر رہا ہوں عثمان آباد سے صاحب. جی سوال آپ تینوں کو سلام. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. جی میرے پڑوس میں کافی غریب لوگ رہتے ہیں صاحب, جی تو کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اور میرا ایک دوسرا سوال ہے, مجھے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے صوبوں میں جانا پڑتا ہے, جی, اور میرا اکثر روزہ قضا ہو جاتا ہے. جی ایسی صورت میں کیا کروں مفتی صاحب؟ ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں, بہت بہت شکریہ. اور ایک گزارش ہے کہ نعت خواں اسماعیل صاحب سے کہ ایک حضور کی شان میں ایک نعت ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ افسر صاحب, آپ نے کال کیا. جی مفتی صاحب, حیدرآباد سے جو بھائی نے سوال کیا تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حالانکہ آپ وضاحت کے ساتھ بیان فرما چکے ہیں, جانوروں پہ کتنی زکوٰۃ دینا چاہیے وہ بھی بتا دیجیے. جی جی محترم ناظرین کرام, بھائی نے سوال کیا تھا کہ اکثر انہیں سفر میں جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ انہیں ترک کرنا پڑتا ہے. مسافروں کے لیے اللہ رب العزت نے روزے میں گنجائش رکھی ہے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا جب اعلان فرمایا تو یہ فرمایا کہ اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر ان روزوں کو تم بعد میں قضا کر سکتے ہو. تو مسافر کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کر رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے. دوسرا سوال بھائی نے یہ کیا تھا کہ ان کے پڑوس میں ایک غریب شخص ہے, وہ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ضرور, آپ اگر ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے, ان کے پاس سونے چاندی کے نصاب کے برابر کوئی نصاب نہیں ہے, تو آپ ضرور انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس بات میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر کسی کی اہلیہ کے پاس
نصاب کے بقدر سونا چاندی ہوتی ہے تو جس کے مالک ہیں، یعنی اس سونے اور چاندی کے مالک اگر ان کی بیوی ہے تو ان کی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر شوہر اس کا مالک نہیں ہے تو شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آپ تھوڑا تحقیق کر کے ضرور انہیں زکوٰۃ دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں. دوسری چیز، اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کی جو ترتیب ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے دو درجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں. دوسرے نمبر پر ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے، ہمارے محلے والے ہماری زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں. تو آپ پہلے اپنے خاندان والوں میں غور کریں کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی مستحق ہے تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ پہلے اس کی مدد کریں، اور ان کی مدد کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر پھر اپنے محلے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی مستحق ہے تو آپ ضرور اس کی مدد کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب جو حیدرآباد سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا سلام بھی قبول کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا سوال ہے مفتی صاحب سے میرا کہ ایک غیر مسلم نابینا، بے سہارا، مظلوم اور تو اس کو، اس شخص کو تو خیرات دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، جبکہ وہ غیر مسلم ہے لیکن محتاج ہے، نابینا ہے، بے سہارا ہے؟ اس کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرمائیے. بہت بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال تھا. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مدھوبنی سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھے. جی دراصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ عموماً لوگ رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں. جی تو عموماً سوال یہ تھا کہ کیا زکوٰۃ کو صرف رمضان کے مہینے میں ہی ادا کرنا ہے یا کبھی بھی ہم ادا کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل. ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس ایک جو ہمارے ایک اور مہمان ہیں یہاں پر، ان سے نعت کی فرمائش ہے کہ وہ نعت سے ہمیں محظوظ بنے. ٹھیک ہے. محمد اسماعیل علی خان صاحب سے درخواست کروں گا. جی جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے مدھوبنی سے سوال پوچھا ہے اور نعت کی بھی فرمائش کی ہے. تو ملک اسماعیل علی خان صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک حمد پیش کریں. جی ضرور. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 اللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب خوبصورت حمد پیش کرنے کے لیے. اور مفتی صاحب یہ جو سوال آیا تھا محمد انور جاوید صاحب نے سوال کیا تھا کہ غیر مسلم کو جو بے سہارا ہے نابینا ہے کیا ان کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے مطلق ساری انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ زمین والوں پر بغیر کسی قید کے، بلا کسی مذہب و ملت ساری انسانیت شامل ہے. لیکن زکوٰۃ کی صحت ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مال کسی مسلمان ہی کو دیا جائے. آپ ضرور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی مدد کریں، خوب مدد کریں، دل کھول کر مدد کریں، لیکن اپنے دوسرے ادر مال سے، دوسرے مال سے، پاک مال سے ان کی مدد کریں. زکوٰۃ کے مستحقین صرف مسلمان ہی ہیں، مسلم ہی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور انہوں نے ایک مدھوبنی سے سوال کیا تھا کہ لوگ جو ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کیا رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ کسی بھی مہینے میں دی جا سکتی ہے؟ جی 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 دیکھیے، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک خاص نصاب مقرر فرمایا ہے. سونے کا ایک نصاب ہے، چاندی کا ایک نصاب ہے. نصاب کے ساتھ ساتھ دوسری زکوٰۃ کو واجب کرنے والی چیز سال کا گزرنا ہے. اگر سال کا مکمل ہو جائے، سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. رمضان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. جی اگر شوال میں کسی کا سال پورا ہو جائے تو شوال میں، محرم میں کسی کا سال پورا ہو جائے تو محرم میں زکوٰۃ وہ ادا کرے. ہاں، چونکہ رمضان المبارک میں جو بھی عمل کرتے ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گنا بڑھ کے اجر و ثواب کا اعلان فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. عام دنوں میں ہم جو فرض نماز ادا کرتے ہیں وہ اجر و ثواب رمضان میں صرف ایک نفل پڑھنے پر مل جاتا ہے. اور اسی طرح عام دنوں میں ہم جو ایک فرض نماز ادا کرتے ہیں
وہی فرض جب ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں تو 70 گنا بڑھ کے اجر و ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ ثواب کی حرص میں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی خواہش میں، جو کہ بالکل جائز ہے، اگر کوئی رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ ضرور دے سکتا ہے. اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو زکوٰۃ فرض رمضان سے پہلے ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ایسی صورت میں کہ اپنے کل مال میں سے زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس کو علیحدہ کر کے رکھ دے، علیحدہ کر کے الگ سے رکھ دے، نیت کے ساتھ کہ یہ جو رقم ہے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. انشاءاللہ اگلے 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جب بھی رمضان آئے گا، میں رمضان المبارک میں یہ فلاں صاحب کو زیادہ ثواب کے لیے میں رمضان ہی میں دوں گا. اس طرح اگر وہ زیادہ ثواب کمانے کے لیے رمضان میں دینا چاہتے ہیں تو جس وقت سال پورا ہو جائے اسی وقت اس مقدار کو الگ کر لیں نیت کر کے. اور اگر کسی کا رمضان المبارک میں سال پورا نہ ہو بلکہ رمضان کے 1-2 مہینے کے بعد سال پورا ہونے والا ہو رہا ہو، لیکن وہ پیشگی رمضان ہی میں زکوٰۃ دے کر زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اجازت ہے، گنجائش ہے کہ وہ بھی پیشگی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ کہ جبکہ ان کے سال کا آغاز ہو چکا ہو. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. سوال ماس بات کرتا ہوں. جی سوال یہ ہے کہ عموماً لوگ تراویح کی جو نماز پڑھتے ہیں جی تو 10 دن یا 15 دن میں تراویح مطلب قرآن ختم کرنے کے بعد اس کے بعد جو بقیہ رمضان ہوتا ہے اس میں تراویح کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. جی تو مطلب رمضان میں جو تراویح کا جو مقصد ہے وہ کیا صرف قرآن ختم کرنا ہی ہے یا مکمل مہینہ بھر تراویح کا اہتمام کیا جانا چاہیے؟ اس پر روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کرناٹکا سے کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی السلام آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں سر، میں محمد سالار بڑا اورنگ آباد سے. جی محمد سالار صاحب آپ تو ہمارے ریگولر کالر ہیں. کیسا لگ رہا پروگرام سالار صاحب؟ بہت سکون لگ رہا ہے سر، بہت سکون لگ رہا ہے. آج تو ہمارے طرف بدلی چھائی بھی ہے. آج دھوپ بھی نہیں، اللہ کا احسان ہے بہت بری طرح. جی 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 سوال کیا ہے آپ کا سالار صاحب؟ سر ایک فرمائش ہے نعت کی جی جو بڑی بے سردی سے ایک رستہ دیتا ہے کہ ہمارے حضور پاک کے شان میں کوئی اچھی سی نعت مل جائے سننے کو. جی اور سوال 2 ہے سر. جی سوال پوچھیے. ہاں پہلا سوال تو یہ ہے سر کہ جیسے ہمیں رمضان میں سکھایا گیا ہے کہ دوسرے کی بھوک پیاس کو سمجھو. جب ہم روزہ رکھیں گے جب ہم اس کی بھوک پیاس کو ہم سمجھ سکیں گے. جی لیکن کچھ لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو کھانا روڈ کے اوپر پھینکتے ہیں. جیسے پہلے جانور ہوا کرتے تھے سٹی شہروں میں تو وہ کھا جاتے تھے بیچارے. ابھی تو جانور انور نہیں رہتے تو کھانا جو پھینکتے ہیں تو کوڑے کی رونق بن جاتا ہے سر وہ. جی اس کے بارے میں ہم کو حضور نے کیا نصیحت دی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اور دوسرا ایک ایسا عجیب سوال ہے سر، میری سمجھو رائے ہے. جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو فطرہ زکوٰۃ یہ لوگ دیتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، بہت لوگوں میں بانٹتے ہیں. جی میری سوچ ایسی ہے سر کہ ہم اپنے ہی محلے میں اپنی ہی گلی کے اندر ایک ایسا شخص دیکھ لیں اور اس کو ٹوٹلی زکوٰۃ دے کہ آنے والے سال وہ خود زکوٰۃ دینے لائق بن جائے. جی تو یہ جو میں سوچتا ہوں تو صحیح سوچ رہا ہوں یا غلط سوچ رہا ہوں؟ غلط سوچ رہا ہوں تو سر میں توبہ کر کے بولتا ہوں میں آگے سے ایسا سوچنا بند کر دوں گا. اس کے لیے میرے کو رائے چاہیے.
نہیں بالکل بالکل، آپ نے اپنی رائے رکھی ہے، اس پہ شریعت کیا کہتی اس پر ہم جو ہے جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ محمد سالار صاحب، آپ برابر پروگرام بھی دیکھتے ہیں، پروگرام سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، آپ سوالات بھی پوچھتے ہیں. تو سب سے پہلے میں جو ہوں عارف محی الدین صاحب سے یہی سوال پوچھ لیتا ہوں کہ مفتی صاحب جو ابھی انہوں نے سوال کیا کہ دوسروں کی بھوک کو مد نظر رکھتے ہوئے اور غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگ جو ہے فطرہ زکوٰۃ جو ہے تھوڑی تھوڑی دیتے ہیں، اگر وہ ایک ساتھ دے دیں تو تاکہ آگے چل کر وہ بھی جو ہے صاحب استطاعت ہو جائیں جن کو زکوٰۃ دی گئی ہے، تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی محترم ناظرین کرام، نہایت ہی یہ سوچ بہت اچھی سوچ ہے اور شریعت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم یا صدقہ اور خیرات کی رقم اگر کھلا کر کے دے دیں، یعنی 1 روپیہ، 10 روپے، 100 روپے اگر بے شمار لوگوں میں تقسیم کر دیں تو ان تھوڑے روپیوں سے کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے. جی ہاں، ایک جزوی طور پر تھوڑی بہت ضرورت وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء خرید لے سکتے ہیں، لیکن ان کا جو مقصد ہے تعاون جس کو کہتے ہیں وہ یہاں پر نہیں پایا جاتا. جی لیکن اگر کوئی اس طرح زکوٰۃ ادا کریں تو ضرور ان کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا. لیکن افضل ترین چیز یہی ہے کہ ہم کوئی خاص مستحق آدمی کو دیکھیں کہ اسے اچھی خاصی رقم اس کے حوالے کریں تاکہ وہ پھر ایک نئی زندگی شروع کر سکے. یعنی ایک گھر کو وہ ایک نیا کاروبار لگا کر دے دیں یا اس کو ذریعے معاش کا کوئی راستہ، کوئی مشین اسے دلا دیں، کوئی اسی طرح اس کا کوئی ایسا کام کر دیں جس کی وجہ سے اگلے سال پھر وہ کسی کی زکوٰۃ لینے کے قابل نہ رہے، یعنی وہ اپنے پیروں پر ٹھہر جائے. اس طرح غربت کا خاتمہ ممکن ہے. آپ اس طرح گن کر خاندان کے غرباء کو ان کے پیروں پر ٹھہرائیں گے. اگر کوئی قرضدار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کا ایک مشت رقم اسے دے کر اس کے قرضے کے وبال سے، بوجھ سے اس کو آزاد کرا دیں گے تو پھر وہ ایک نئی زندگی معاشرے میں گزار سکتا ہے. یہ جو زکوٰۃ لینے کی جو اس کے اندر کمی ہے، یعنی جو اس کے اندر معاشی تنگدستی کی وجہ سے جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے، آئندہ سال وہ اتنی استطاعت اپنے اندر پیدا کر لے آئندہ چند سالوں میں کہ پھر وہ خود کسی کو زکوٰۃ دینے کے قابل بنے. اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے عمل سے انشاءاللہ العزیز آگے مستقبل چند سالوں میں ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے خاندان سے، ہماری سوسائٹی سے غربت ختم ہو جائے. لیکن ہمارے امراء نہیں چاہتے کہ غربت ختم ہو، اسی لیے کسی کو ان کے پیروں پر ٹھہرنے کی کوئی مدد نہیں کی جاتی. ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ایک اچھی سوسائٹی بنائیں اور ساری سوسائٹی والے مل کر ایک بڑی زکوٰۃ کی رقم جمع کریں اور اس بڑی زکوٰۃ کی رقم سے مسلمانوں کو معاشی طور پر مستحکم بنائیں، انہیں کاروبار سے لگائیں تاکہ وہ پھر ان کی نسل پھر کبھی زکوٰۃ لینے کے قابل نہ رہے بلکہ زکوٰۃ دینے کے قابل رہے. ضرور یہ بہت اچھی سوچ ہے، اس پر عمل کی جا سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال ہمارے بھائی نے یہ کیا تھا کہ کھانا رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے. یہ سوال لے لیں گے؟ جی بالکل بالکل. روزہ جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے دوسرے کی بھوک اور پیاس کو سمجھیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے سڑکوں پر جو ہے کھانا پھینک دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی قدر کرنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا اکرم الخبز، روٹی کی عزت کی جائے. یہاں پر روٹی سے مراد تمام رزق ہے، گوشت، ترکاری، چاول، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ ساری چیزیں غذا ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں. یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ رزق نیچے گر جائے کھانے کی چیز اور انسان اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لے تو اللہ رب العزت
رزق کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ فضیلت عطا فرمائیں گے کہ اس کی اولاد کو نیک اور صالح پیدا فرمائیں گے. یعنی اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. رزق کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ہماری اولاد ہمارے لیے بے فائدہ ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے ضرر رساں اور تکلیف دہ بن جاتی ہے، ہماری مطیع اور فرمانبردار نہیں ہوتی. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو ہم سے چھین لیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے معاش میں خیر و برکت ہو، رزق میں خیر و برکت ہو، تو ہم تمام مسلمانوں کو مل کر رزق کی قدر کرنا چاہیے. رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں. رزق ضائع ہونے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اس کا مستحق کوئی بھوکا ہے، نہ کہ یہ روڈ پہ کچرے کے نظر ہونا چاہیے، بلکہ یہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو یہ کچھ دانے چاول کے یا روٹی کے کچھ ٹکڑے کسی غریب کو جس کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں، اس کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کافی ہے. تو آپ پکاتے وقت بھی اہتمام کریں پکانے والے کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں اس کے حساب سے پکائیں. اور اگر زیادہ پکائیں اور گھر میں کم لوگ ہوں اور زیادہ پک جائے تو اسے اٹھا کر رکھنے کے بجائے، خراب ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے غربا میں اڑوس پڑوس میں اسے تقسیم کر کے ثواب کما لیں. ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. بہت بہت شکریہ عارف محی الدین صاحب. اور ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب، ہمارے پاس جو ہے نعت کی بھی فرمائشیں آئی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے نعت پیش کریں. جی ملک اسماعیل علی خان صاحب. جی ضرور، میں فرمائشی نعت پیش کروں گا. جی. لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگراج کو سخا قدم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. بس خام خام نوا رضا، ناجے طرز میری نائے رنگ میرا، نائے طرز میری نائے رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب.
خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز میں پیش کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال آیا تھا کرناٹکا سے، بھائی نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے تراویح کا اہتمام 10 11 12 دن کرتے ہیں اور اس میں قرآن پاک مکمل کروا لیتے ہیں۔ جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے 10 سے 12 دن کے درمیان، اس کے بعد وہ تراویح کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو کیا تراویح کا اہتمام صرف قرآن پاک مکمل تک ہونے ہی کرنا چاہیے یا بعد میں بھی پڑھنا چاہیے؟ جی محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں دن میں ہم پر روزہ فرض فرمایا ہے اور رات میں قیام اللیل یعنی نماز تراویح اور نماز تہجد کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نماز تراویح تمام علماء کرام کی متفقہ رائے کے طور پر سنت مؤکدہ ہے، اور پورا رمضان یعنی چاند دیکھ کر نماز تراویح کا آغاز کریں اور چاند دیکھ کر نماز تراویح کا اختتام کریں، یعنی پورا مہینہ جتنے دن ہم روزے رہ رہے ہیں وہ پورا کا پورا مہینہ چاند دیکھنے سے لے کر پھر دوبارہ عید کا چاند دیکھنے تک نماز تراویح ادا کرنا ہر دن سنت مؤکدہ ہے۔ اب رہا نماز تراویح میں ایک مکمل قرآن مجید سن لینا، یہ الگ سنت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک دہا یعنی 10 دن میں 3 پارے انہوں نے سن لیے ہیں، 3 شبی یعنی 3 دن میں انہوں نے قرآن سن لیا ہے، اب وہ فارغ ہو گئے ہیں، اب ان پر کوئی باس پرس نہیں ہے، پورا رمضان ختم ہونے تک وہ نماز تراویح سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، روکے رکھیں، ایسا ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ نماز تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ قرآن مکمل سننا نماز تراویح میں یہ ایک الگ عبادت ہے۔ ہم اس مغالطے میں نہ رہیں کہ قرآن ختم کرنا کافی ہے، یہ بالکل کافی نہیں ہے۔ نماز تراویح آپ چاند دیکھ کر شروع کریں اور چاند دیکھ کر ختم کریں۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت اچھی طرح سے آپ نے ہمارے ناظرین کو سمجھایا وضاحت کے ساتھ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ملک اسماعیل علی خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور عارف محی الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں حضرات نے پروگرام میں شرکت کری۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔